السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام ہی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید خوش رکھے۔ فرائیڈے کمنٹ باکس کے 54ویں ایپیسوڈ میں مفتی خالد قاسمی آپ تمام ہی حضرات کا استقبال کرتا ہوں۔ ہمارے دوست و احباب اور متعلقین میں سے بہت سارے لوگ بیمار ہیں۔ آپ تمام ہی لوگوں کے لیے دعا کریں کہ اللہ رب العزت سب کو شفا عطا فرمائے۔ آج کے فرائیڈے کمنٹ باکس میں پہلا سوال ہے محمد مسعود کی طرف سے۔ یہ کہہ رہے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال ہے کہ ماں اپنے بچے کو بے وضو دودھ پلانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بچے کو دودھ پلانے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ اگلا سوال ہے مریم خان کی طرف سے۔ یہ کہہ رہے ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں نے آپ کے فرائیڈے کمنٹ باکس میں سنا ایک مسئلہ جو آپ نے بچے کو گود لینے کے بارے میں کہا ہے۔ میں نے بھی اپنے بھائی کا بچہ گود لیا ہے، کیا مجھے بھی گناہ ہے؟ وہ فرائیڈے کمنٹ باکس نہیں ہے بلکہ فرائیڈے بیان ہے، یعنی جمعہ کا بیان۔ جمعہ کے دن جمعہ کی نماز سے پہلے جو بیان ہوتا ہے یہ وہی بیان ہے۔ تو اب رہا مسئلہ بچہ گود لینے کا، یہ آپ نے ذکر کیا ہے کہ بچہ میں نے اپنے بھائی کا بچہ گود لیا ہے، تو بچہ گود لینا یہ گناہ نہیں ہے، لیکن ہاں بچے کو گود لینے کے بعد اس کو اپنا نام دینا یہ گناہ ہے، بلکہ جو اس کا اصلی باپ ہے اس کو اسی کا نام دیا جائے گا۔ اگر اسی کا نام دیا جائے تو پھر گناہ نہیں ہوگا۔ اگلا سوال قاری حفظ الرحمن صاحب کی طرف سے۔ کہہ رہے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ ایک صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ دعا مانگتے وقت شروع میں درود شریف پڑھنا غلط ہے، دعا اللہ کے نام سے مانگنی چاہیے، اللہ کے نام سے شروعات کرنی چاہیے۔ آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ دعا کی شروعات درود شریف سے کرنا یہ دعا کی قبولیت کی نشانی ہے، لیکن درود شریف پڑھنا ضروری نہیں ہے اور نہ پڑھنا گناہ بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص دعا کے شروع میں درود شریف پڑھنا بھول گیا تو درمیان میں پڑھ لے، اگر درمیان میں نہ پڑھ سکے تو آخر میں پڑھ لے، اور اگر آخر میں بھی نہ پڑھ سکے تو پھر بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ دعا اس طرح سے مانگنا، درود شریف کے بغیر دعا مانگنا یہ بھی جائز ہے، درست ہے، مانگ سکتے ہیں، لیکن درود شریف پڑھنا یہ مستحب ہے اور دعا کی قبولیت کی نشانی ہے، اس سے دعا قبول ہوتی ہے۔ اگلا سوال ہے محمد عارف کی طرف سے۔ کہہ رہے ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب، اگر ہمارے پاس کسی کے 2-3 سال پہلے 200 یا 250 یعنی 250 روپے باقی ہوں تو اس کو کیسے دیں؟ کیا ان کے لڑکے کو ہدیہ بول کر دے سکتے ہیں؟ کیونکہ اتنے دن ہو گئے اور کم پیسے ہیں تو ان کو دینے میں اچھا نہیں لگے گا۔ ان کے لڑکے 15-18 سال کے ہیں، ان کے لڑکوں کو آپ وہ پیسے ہدیہ بول کر دینا چاہتے ہیں تو جائز ہے، آپ دے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگلا سوال ہے محمد عابد انصاری کی طرف سے۔ کہہ رہے ہیں مفتی صاحب، کل میں نے خواب میں بارش کے ساتھ اولے گرتے ہوئے دیکھی، اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ اس خواب کی تعبیر زندگی میں زبردست خوشحالی ہونے کی نشانی ہے انشاءاللہ تعالی۔ اگلا سوال ہے شازیہ رضوان ممبئی کی طرف سے۔ ان کے بھائی نے یہ خواب دیکھا ہے، خواب اسکرین پر دیکھیں، اس خواب کی تعبیر آپ کو بتلائی جا رہی ہے۔ اس خواب کی تعبیر مالی نقصان ہونے کی طرف اشارہ کر رہی ہے، اللہ تعالی رحم کا معاملہ فرمائے۔ اگلا سوال ہے وجے مکوانا کی طرف سے۔ یہ کہیں کلونجی کو گجراتی میں کیا کہتے ہیں؟ کلونجی کو گجراتی میں کلونجی ہی کہتے ہیں۔ اگلا سوال ہے محمد کلیم انصاری کی طرف سے۔ انہوں نے یہ بہت لمبا خواب دیکھا ہے، خواب اسکرین پر دیکھیں، اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے دین کا بہت بڑا کام لے گا انشاءاللہ تعالی۔ اگلا سوال ہے اسحاق خان کی طرف سے۔ کہہ رہے ہیں کہ میں سپنے میں اپنے گلے میں اجگر ڈال کر گھوم رہا ہوں، مفتی صاحب مجھے تعبیر بتائیے، میری عمر 25 سال ہے۔ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کا بہت قریبی شخص آپ سے اندرونی دشمنی رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے۔ اگلا سوال ہے جوہریہ انجم کی طرف سے۔ انہوں نے یہ کافی لمبا خواب دیکھا ہے، خواب اسکرین پر دیکھیں، اس خواب کی تعبیر آپ کو بتلائی جا رہی ہے۔ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کا ہونے والا بچہ علم دین حاصل کرے گا مگر لوگ اس کو ذہنی تکلیف بہت زیادہ پہنچائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی اور آپ کے بچے کی حفاظت فرمائے۔ اگلا سوال ہے سچن کمار کی طرف سے۔ کہہ رہے ہیں کہ بہت اچھی بات بتائی مولانا صاحب، مجھ کو تیزاب بنتا ہے، بہت دوائی کرا رہا ہوں، کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے، یہ انہوں نے کہا ہے۔ تو سچن کمار صاحب نے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد میں یہ باتیں کہی ہیں، تو میں آپ سے یہی کہوں گا کہ اس ویڈیو کے اندر جو بتلایا گیا ہے آپ اس علاج کو کریں، امید ہے کہ آپ کو بہت جلد اور بہت اچھا فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ اگلا سوال ہے ٹک ٹاک دلشاد عالم کی طرف سے۔ کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ مفتی صاحب، شکریہ، جزاک اللہ۔ اگلا سوال ہے عمران چودھری کی طرف سے۔ کہہ رہے ہیں کہ نابالغ نمازی کے آگے سے گزرنا کیسا ہے؟
نابالغ نمازی کے آگے سے گزرنا جائز ہے، گزر سکتے ہیں کیونکہ وہ شریعت کے احکام کا مکلف نہیں ہے، اس لیے گزرنا جائز ہے، لیکن پھر بھی بہتر یہی ہے کہ نہ گزریں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ اگلا سوال یہ بھی عمران چودھری کی طرف سے ہی ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ نمازی کے آگے بیٹھا آدمی یعنی نمازی کے سامنے بیٹھا انسان دائیں بائیں سے نکل سکتا ہے یا نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نمازی کے آگے جو شخص بیٹھا ہے وہ نمازی کے آگے جس طرف کو زیادہ نکلا ہوا ہو اس طرف کو اٹھ کر جا سکتا ہے، یعنی اگر نمازی کے آگے کوئی شخص بیٹھا ہے تو اگر اس کے بدن کا زیادہ حصہ ادھر کو نکلا ہوا ہے تو وہ ادھر کو نکل جائے، اور اگر بدن کا زیادہ حصہ اس کا ادھر ہے بائیں جانب ہے تو بائیں جانب کو نکل جائے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگلا سوال حاجی مہتاب کی طرف سے کہہ رہے ہیں مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حاجی مہتاب صاحب ہمارے شہر ہاپوڑ کے بہت ہی زیادہ معزز و مکرم اور قابل احترام شخص ہیں، اور مجھ سے بہت زیادہ محبت رکھتے ہیں، بہت زیادہ الفت رکھتے ہیں، اور ابھی 2 دن پہلے ہی حاجی مہتاب صاحب نے اپنی ایک دکان کی اوپننگ کی ہے، یہاں ہاپوڑ میں بلند شہر روڈ ہے یہاں پر، تو اس میں انہوں نے شہر کے جو بڑے بڑے علماء ہیں اس میں بلایا تھا، اور انہوں نے مجھے بھی دعوت دی تھی، میں بھی اس میں حاضر ہوا تھا۔ اس کے بعد ان کے گھر پر ظہرانہ بھی ہم نے تناول فرمایا تھا۔ تو بہرحال اگلا سوال ہے پرویز عالم کی طرف سے، یہ کہنا السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ سوال میں آپ سے 5ویں مرتبہ کر رہا ہوں، فرائیڈے کمنٹ باکس میں آپ میرا سوال شامل نہیں کر رہے ہیں، آپ کو ایک ہی سوال 5 بار کرنا پڑا، میں اس کے لیے آپ سے معذرت خواہ ہوں، کیونکہ سوال بہت زیادہ آتے ہیں۔ آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ پچھلے فرائیڈے کمنٹ باکس میں 53، اس سے پچھلے میں 52، اور اس سے پچھلے فرائیڈے کمنٹ باکس میں 66 سوالوں کے جواب دیے گئے تھے، تو سوال بہت زیادہ ہوتے ہیں، اس لیے بہت سارے سوال نظروں میں نہیں آتے ہیں، میں اس کے لیے آپ سے معذرت خواہ ہوں، اور آپ کا سوال آج فرائیڈے کمنٹ باکس میں شامل کیا جا رہا ہے۔ کہ آپ میرے سے ناراض ہیں؟ میں آپ سے بالکل بھی ناراض نہیں ہوں، لیکن بات وہی ہے کہ سوال زیادہ تعداد میں ہوتے ہیں، اس لیے بہت سارے سوال رہ جاتے ہیں۔ تو انہوں نے یہ خواب کی تعبیر معلوم کی ہے، اس خواب کے بارے میں ان کو بتلایا جا رہا ہے، یہ خواب انہوں نے دیکھا ہے۔ اس کی تعبیر یہ ہے کہ اگر خواب دیکھنے والا مومن ہے تو یہ اس کے لیے رحمت ہے، اور اگر خواب دیکھنے والا مومن نہیں ہے تو یہ خواب اس کے لیے پھر رحمت نہیں بلکہ پریشانی کا سبب بن سکتا ہے۔ اگلا سوال یہ ہے، یہ بھی پرویز عالم کی طرف سے، یہ کہہ رہے ہیں اگر میرے سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو معاف کریں، میرے سوال کا ضرور جواب دیں پلیز۔ آپ سے کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے، بلکہ میں ہی غلطی پر تھا، کیونکہ میں آپ کے سوال کی طرف توجہ نہیں کر سکا تھا، آپ کے سوال پر میرا دھیان نہیں جا سکا تھا۔ اگلا سوال ہے سید یعقوب کی طرف سے، کہہ رہے ہیں کہ شوگر کے لیے کس طرح علاج کریں کلونجی سے؟ آپ نے جس ویڈیو کے نیچے کمنٹ کیا ہے اس کے اندر تو کلونجی سے موٹاپے کا علاج بتایا گیا ہے، آپ نے کلونجی سے شوگر کا علاج کے بارے میں معلوم کیا ہے، تو اس کے لیے آپ یہ والی ویڈیو دیکھیں جو آپ کو اسکرین پر دکھائی جا رہی ہے، اس کے اندر کلونجی سے شوگر کا بہترین علاج بتایا گیا ہے۔ اگلا سوال ہے مفتی احمد خان آفیشیل کی طرف سے، کہہ رہے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ امید ہے خیریت سے ہوں گے، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے۔ حضرت مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ آج کل قانونی مجبوریوں کی وجہ سے گود لیے بچے کے نام میں حقیقی باپ کی جگہ دوسرے باپ کا نام لکھوانے کی کوئی گنجائش نکل سکتی ہے یا نہیں؟ مفتی صاحب جواب ضرور عنایت فرمائیں، اگر گنجائش نکل سکتی ہو تو بحوالہ جواب عنایت فرمائیں، جزاک اللہ خیرہ و احسن الجزاء۔ دنیا کا جو قانون ہے یہ اللہ کے قانون سے بڑا نہیں ہو سکتا، اللہ کا قانون دنیا کے قانون پر فوقیت رکھتا ہے، اس لیے اللہ کا قانون قیامت تک کے لیے ہے، تو اللہ کے قانون کو دنیا کے قانون کی وجہ سے نہیں بدلا جائے گا۔ اور پھر یہ قرآن کریم کے اندر صاف طور سے لکھا ہے، قرآن کریم کے اندر اس کا باقاعدہ حکم دیا گیا ہے، اس لیے قرآن کریم کی بات مانی جائے گی، اللہ کا حکم مانا جائے گا، اللہ کا جو قانون ہے اس پر عمل کیا جائے گا، اور اس سلسلے میں دنیا کے قانون کو نہیں مانا جائے گا۔ اگلا سوال یہ ہے نیلیش کی طرف سے، یہ بھائی کہہ رہے ہیں کہ میں نے خواب میں گھر میں کبوتر کے اوپر کبوتر دیکھا اور میں اسے بھگا رہا ہوں، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس خواب کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ملنے والی چند عورتوں کی آپ سے لڑائی ہوگی، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے۔ اگلا سوال ہے محمد مشفق عالم کی طرف سے، کہہ رہے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگلا سوال ہے مفتی منور حسین قاسمی کی طرف سے، کہہ رہے ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اللہ آپ کے برادر کبیر کی بال بال مغفرت فرمائے اور لواحقین کو صبر کامل کی دولت سے مالا مال فرمائے، آمین ثم آمین، اللہم آمین۔
اگلا سوال ہے نعمان کی طرف سے، کہہ رہے ہیں کہ ہاتھ میں پین سے لکھا ہے اور وضو کرے تو کیا وضو ہوگی؟ جی ہاں، اگر ہاتھ پر پین سے لکھا ہوا ہے اور اسی حالت میں وضو کیا جائے تو وضو ہو جائے گا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگلا سوال ہے نذیر احمد کی طرف سے، کہہ رہے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ٹائلز یا ماربل سوکھنے کے بعد پاک ہو جاتا ہے یا نہیں؟ جی ہاں، اگر ان پر ناپاکی لگی ہو تو ناپاکی سوکھنے کے بعد میں وہ پاک نہیں ہوگی، بلکہ اس ناپاکی کو دور کرنا پڑے گا، اس کے بعد ہی ٹائلز یا ماربل جو ہے یہ اس کے بعد ہی پاک ہوگا۔ تو اگر اس پر ناپاکی لگی ہو، ناپاکی سوکھ جائے تو وہ ناپاکی رہے گا۔ اگلا سوال ہے محمد حنیف کی طرف سے، کہہ رہے ہیں کہ مسلمان لڑکی منگل سوتر پہن سکتی ہے کیا؟ پلیز جواب دیجئے حضرت۔ مسلمان لڑکی منگل سوتر پہن سکتی ہے یا نہیں، یہ سوال کیا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ مسلمان لڑکی کے لیے منگل سوتر پہننا ناجائز اور حرام ہے۔ اگلا سوال ہے روبی علی کی طرف سے، ان بہن نے یہ کافی لمبا خواب دیکھا ہے، خواب اسکرین پر دیکھیں، اس خواب کی تعبیر بتلائی جا رہی ہے۔ یہ جو خواب انہوں نے دیکھا ہے اس خواب کی کوئی بھی تعبیر نہیں ہے۔ اگلا سوال ہے محمد حارث بیرم پور سے، یہ کہہ رہے ہیں قرآن شریف موبائل میں پڑھنا کیسا ہے، اس کے بارے میں جانکاری چاہیے۔ موبائل میں قرآن شریف پڑھنا یہ جائز ہے، پڑھ سکتے ہیں۔ اگلا سوال محمد طاہر کی طرف سے، کہہ رہے ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی مجھے یہ معلوم کرنا تھا کہ غیر مسلم کا یہاں کھانا کھانا کیسا ہے، صحیح ہے یا غلط؟ آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ اگر غیر مسلم کی کمائی جائز ہے، 2 نمبر کی کمائی نہیں ہے، تو پھر غیر مسلم کا یہاں پر کھانا کھانا جائز ہے، اور اگر اس کی کمائی حرام کی ہے، 2 نمبر کی ہے، تو اس کا یہاں کھانا کھانا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح اگر مسلمان کی کمائی حرام کی ہو تو پھر مسلمان کے یہاں بھی کھانا کھانا جائز نہیں ہے۔ تو اصل مسئلہ حرام اور حلال ہونے پر ہے، کمائی حلال اور حرام ہو اس کے اوپر مسئلہ ہے، ہندو یا مسلمان کا یہاں پر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگلا سوال ہے سائرہ پروین دادری سے، یہ کہہ رہی ہیں مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہن کہہ رہی ہیں کہ ہمارے گھر کے پاس ایک مسجد ہے اور 2 مسجدیں ہمارے گھر سے کچھ دور ہیں۔ جو دور والی مسجد ہے اس میں عشاء کی اذان 8:15 بجے ہوتی ہے، اور جو گھر کے پاس والی مسجد ہے اس میں عشاء کی اذان 8:30 بجے ہوتی ہے۔ یعنی دور والی مسجدوں میں اذان پہلے ہو جاتی ہے اور پاس والی جو مسجد ہے اس میں اذان بعد میں ہوتی ہے۔ تو انہوں نے یہ معلوم کیا ہے کہ دور والی مسجد کی اذان سن کر نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ جی ہاں، دور والی مسجد کی اذان سن کر نماز پڑھنا جائز ہے، بالکل پڑھ سکتے ہیں۔ اگلا سوال ہے محمد تنویر وارسی کی طرف سے، انہوں نے یہ خواب دیکھا ہے، خواب اسکرین پر دیکھیں، اس خواب کی تعبیر بتلائی جا رہی ہے۔ جو خواب آپ نے دیکھا ہے اس خواب کی کوئی بھی تعبیر نہیں ہے۔ اگلا سوال ہے محمد مشرف سیفی کی طرف سے، یہ کہہ رہے ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب کیا کھانے پر جو درود پڑھتے ہیں وہ صحیح ہے؟ جی ہاں، کھانے پر جو درود پڑھتے ہیں وہ صحیح ہے، لیکن کھانے پر درود پڑھنا یہ صحیح نہیں ہے۔ اگلا سوال ہے محمد نقیب بہار سے، یہ کہہ رہے ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کافر کی غیبت کر سکتے ہیں یا نہیں؟ یہ سوال فرائیڈے کمنٹ باکس میں لے لیجئے گا۔ کافر کی غیبت نہیں کر سکتے، جس طرح مسلمان کی غیبت نہیں کر سکتے اسی طرح کافر کی بھی غیبت نہیں کر سکتے ہیں، اور آپ کا سوال فرائیڈے کمنٹ باکس میں شامل کر لیا گیا ہے۔ اگلا جو سوال ہے یہ ہے محمد مسعود کی طرف سے، کہہ رہے ہیں کہ عورت 4 مرد کو دوزخ میں لے کر جائے گی، یہ بات کہاں سے ثابت ہے؟ یہ حدیث سے ثابت ہے، اس کتاب کا نام اور صفحہ نمبر بتا دیجئے۔ یہ بات بہت ساری حدیثوں سے ثابت ہے، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر شخص نگراں ہے، ہر شخص نگہبان ہے، اور اس سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال ہوگا۔ جس کی ذمہ داری میں جو لوگ رہتے ہیں ان سے ان لوگوں کے بارے میں، ماتحتوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ تو عورت عام طور سے ان 4 لوگوں کی یا ان 4 لوگوں میں سے 1 2 3 4 جس کی بھی عام طور سے ذمہ داری میں رہتی ہے، باپ، بھائی اور بیٹا اور شوہر، ان کی ذمہ داری میں عام طور سے رہتی ہے۔ تو جس کی بھی ذمہ داری میں عورت ہو اور یہ لوگ اس عورت کو نماز پڑھنے کی تاکید نہ کریں، نماز پڑھنے کے لیے نہ کہیں، اور وہ عورت بے دین رہے، بے نمازی رہے، یہ اس کو حکم نہ کریں اور وہ بے دین رہے، تو ایسی حالت میں ان کو گناہ ہوگا۔ لیکن اگر یہ لوگ اس سے نماز کے لیے کہیں، نیک کام کے لیے کہیں، اور وہ نیک کام نہ کرے تو پھر گناہ گار وہ خود ہوگی، پھر ان لوگوں کی پکڑ نہیں ہوگی۔ اگلا اور آخری سوال جو ہے یہ ہے، کہہ رہے ہیں کہ بسمہ تعالی محترم المقام واجب الاحترام جناب حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ مسئلہ یہ عرض کرنا ہے کہ ہمارے گھر ٹوائلٹ، باتھ روم، کچن، بند نالی اور دیگر جگہ اکثر برسات کے موسم میں کیڑے مکوڑے جیسے کہ کوکروچ اور مکھی، چھپکلی اور خاص طور پر کان کھجورے کے چھوٹے چھوٹے بچے نکلتے ہیں۔
جبکہ دوائی ڈال کر تقریباً 25 سے 30 بچوں کو میں نے مار دیا ہے اور پھر بھی نکلتے رہتے ہیں۔ اگر ان کو چھوڑ دیا جائے تو وہ بڑے ہو کر کان کھجورے کی شکل اختیار کر لیں گے، چاہے جائے کہ وہ کسی کو ڈس کر نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ کیا میں ان کو مزید مار سکتا ہوں یا نہیں، یا چھوڑتا رہوں؟ اگر مارتا ہوں تو کچھ گناہ میں ملوث ہونے کا خطرہ تو نہیں؟ آپ ان کو بالکل مار سکتے ہیں، اور ماریں گے تو گناہ میں ملوث ہونے کا بالکل بھی خطرہ نہیں ہے۔ جو تکلیف دینے والی چیزیں ہیں آپ ان کو بالکل مار سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ کہیں یہ کیڑے مکوڑے شیطان اور جنات کی شکل اختیار کر کے تو نہیں آتے ہیں۔ عام طور سے ایسا ہوتا ہے کہ سانپ جو ہوتے ہیں وہ جنات سانپ کی شکل میں عام طور سے آ جاتے ہیں۔ بتاتے ہیں کہ سانپ کیڑے مکوڑے جنات کی شکل میں بھی آ جاتے ہیں۔ جی ہاں بالکل، اگر جنات کیڑے مکوڑوں کی شکل میں آتے ہیں تو ان کی پہچان کیا ہوتی ہے؟ ان کی پہچان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ ان سے یہ مارنے سے پہلے ان کو چیتاونی دیجیے۔ ان سے کہیے کہ اگر آپ دوسری مخلوق ہے، جنات وغیرہ ہیں، تو آپ غائب ہو جائیے، اور اگر جنات وغیرہ نہیں ہیں تو میں آپ کو مار رہا ہوں، تو آپ پہلے ان کو تنبیہ کریں۔ کہا جاتا ہے کہ کسی کیڑا مکوڑے کو مارنے سے پہلے اس سے کہا جائے کہ اگر تو جنات ہے تو چلا جا، اور اگر کیڑا مکوڑا ہے تو رہ جا۔ یہ بات ٹھیک ہے، اور شاید کچھ بات یہ بھی کہی جاتی ہے کہ جنات سیدھا چلتا ہے اور سانپ کیڑے مکوڑے لہریں لے کر چلتے ہیں۔ یہ بات بھی ٹھیک ہے۔ تو اگر جنات کو سانپ کی اور کیڑا مکوڑوں کی شکل میں مار دیا جائے تو کیا جنات کے ساتھی مارنے والے کو نقصان پہنچا سکتے ہیں یا نہیں؟ اگر آپ اس کو پہلے ہی خبردار کر دیں، اس کے بعد ماریں، تو پھر کوئی حرج والی بات نہیں ہے، لیکن پہلے ہی اس کو خبردار کر دیا جائے۔ اور اگر سانپ کیڑے مکوڑے ہی کو بار بار مارا جائے تو مارنے والا گنہگار ہوگا یا نہیں؟ بالکل بھی گنہگار نہیں ہوگا۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی کیڑے مکوڑے سانپ کو بار بار مارتا رہتا ہے تو وہ کیڑے مکوڑے سانپ وغیرہ اس شخص کے سامنے زیادہ آتے ہیں۔ یہ بات 100% صحیح نہیں ہے، اور وہ آدمی یعنی مارنے والا دنیا میں غریبی، تنگدستی، بیماری اور پریشانی میں مبتلا رہتا ہے، ایسا بھی نہیں ہے کیونکہ اس نے سانپ کیڑے مکوڑوں کو مار کر ان کی بد دعا لی ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اور کیڑے مکوڑے کے ساتھ ہی اس کو کوستے رہتے ہیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ اور سانپ مارنے والے کا فوٹو اپنی آنکھوں میں کھینچ لیتا ہے۔ حقیقت حال کیا ہے؟ یہ اس طرح کی باتیں لوگ کہتے ہیں، لیکن یہ بات 100% صحیح نہیں ہے۔ برائے مہربانی ان چند باتوں کی مکمل وضاحت فرمائیں۔ وضاحت ہو چکی ہے، میں نے آپ کو بتلا دیا ہے کہ اس میں سے جو باتیں صحیح ہیں وہ ٹھیک ہیں، جو میں نے ان کی نشاندہی کر دی ہے، اور بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو لوگ کہتے ہیں لیکن وہ 100% صحیح نہیں ہیں۔ وہ ساری باتیں میں نے آپ کو بتلا دی ہیں۔ نوازش ہوگی فقط والسلام علی عارض محمد خالد، ضلع ہاپوڑ، بتاریخ 2 ستمبر 2021۔ یہ آج ہی کا میسیج ہے۔ تو بہرحال یہ تھے فرائیڈے کمنٹ باکس کے 54ویں ایپیسوڈ کے بہت سارے سوالوں کے جواب۔ دعا کرتے رہیں اللہ رب العزت ہمیں اسی طرح استقامت کے ساتھ آپ کے روبرو ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی طرح ہم آپس میں ایک دوسرے سے سیکھتے رہیں۔ اللہ رب العزت دنیا کے اندر امن و امان پیدا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے اندر جو لوگ بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرمائے، اور دنیا کے اندر جو لوگ پریشان ہیں، کاروباری اعتبار سے، کسی بھی اعتبار سے پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ان تمام کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ بہرحال اب آپ سے رخصت ہوتے ہیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔